مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو، تو رازق ہے سب کا جہانوں کے مالک، زمین آسمان میں تیری بادشاہی، تو ہی بخشتا ہے دنوں کو اجالے کہ راتوں کو دیتا ہے تو ہی سیاہی، کشادہ میرا رزق کر دے اے مالک، یہ کہنے کو دل نے ابھارا ہے مجھ کو، مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو، تیری بندگی تو میری زندگی ہے، میری زندگی کا تو حاصل یہی ہے، میں سجدے پہ سجدہ کیے جا رہا ہوں، یہ گردن میری تیرے در پر جھکی ہے، قلم پھیر دے خود میری ہر خطا پر، میں مٹ جاؤں کیسے گوارا ہے مجھ کو، مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو، تیرا نام ستار غفار بھی ہے، یہ بندہ تو عاجز گنہگار بھی ہے، الہی میرا سر ہے سجدے میں رکھا، زباں پر میری آج اقرار بھی ہے، زمانے سے منہ موڑ کر آ گیا ہوں، فقط ایک تیرا سہارا ہے مجھ کو، مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو، میرے ہاتھ اٹھتے نہیں ہیں دعا کو، کبھی غیر کے در پہ جا کر خدایا، تو حاجت روا ہے، تو مشکل کشا ہے، اسی بات پر تو میں ایمان لایا، ہر ایک شے ہے قبضۂ قدرت میں تیرے، یہ ایمان جان سے بھی پیارا ہے مجھ کو، مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون،
البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. لائیو ڈسکشن میں حصہ لینے کے لیے سمپلی آپ کو 3 اسٹیپس کرنے ہیں. نمبر 1، اپنی اسکرین پر دیکھیے آپ کو کچھ آپشنز نظر آ رہے ہوں گے. یو ہیو ٹو کلک آن دا ریز ہینڈ آپشن. بلو ہینڈ کا مطلب یہ ہے دا ہوسٹ کین سی یور ریکویسٹ. جب ہوسٹ آپ کو پرمیشن بھیجے تو پلیز ایکسیپٹ دیٹ، اور اس کے بعد جب آپ کا نام لیا جائے تو پلیز انمیوٹ یور سیلف اور ڈسکشن میں حصہ لیجیے، اور اپنی بات کہنے کے بعد فوراً اپنا مائک جو ہے اس کو بند کر دیجیے. آپ اس کے علاوہ جو ہے چیٹ کی ونڈو میں بھی اپنے ریفلیکشنز لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ ہماری پینلسٹ کی ٹیم کو Q&A میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں. اوور ٹو یو نیلوفر باجی. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر کثیرہ شفق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے سب ساتھیوں کو زوم کے سیشن میں خوش آمدید، اور فیس بک پہ بھی جو کنیکٹ ہو رہے ہیں میرے ساتھی، آپ سب کو اہلا وسہلا و مرحبا. فقہ القلوب کورس اور فقہ العلم اللہ و اسماء و صفاتہ ہم پڑھ رہے ہیں. اس میں اب تک جو ہم چیپٹر پڑھتے آ رہے ہیں وہ ہے فقہ رحمت الرب. اللہ کی رحمت کے حوالے سے بہت کچھ ہم نے پڑھا، اور آج اس چیپٹر کا ہم اختتام کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد ہم نیا چیپٹر جو اس کا ہے وہ بھی شروع کریں گے، فقہ علم الرب. تو پیج نمبر جو ہے جو آج ہم کور کریں گے وہ 104 سے 106 ہے، 104 سے 106. طریقہ کار وہی ہے جو ہمیشہ ہوتا ہے کہ آپ نے لیسن سنا ہوا ہوگا، جو ویب سائٹ پہ farhatashmi.com پر اپلوڈڈ ہے، آپ کی گروپس میں بھی شیئر کیا جاتا ہے. مجھے پوری امید ہے آپ نے سنا ہوگا، عربک پہ اعراب لگائے ہوں گے، ڈسکشن کے لیے اچھی طرح اس پہ غور و فکر کیا ہوگا. تو ہم شروع کرتے ہیں. شروع جو ہے ہم کریں گے وہ لیسن 49 جو پچھلی دفعہ کا تھا، اس میں یہ پیراگراف تھا لیکن اس پہ بہت ڈسکس نہیں ہم نے کیا تھا. ہم اسی سے دوبارہ شروع کرتے ہیں، جو کہ پیج نمبر 104 کا پر آپ کو ٹاپ پیراگراف یلو کلر میں نظر آ رہی ہے وہ لائن. ٹھیک ہے جی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھیوں میں سے بہت سے ساتھیوں کے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور جس آرڈر میں ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں اسی آرڈر میں انشاءاللہ میں پوچھنا شروع کروں گی، پڑھوانا شروع کروں گی. سب سے پہلا نام میرے سامنے زونی ندیم کا ہے. زونی آپ پڑھیں یہاں سے وعذاب اللہ یہاں سے. جی اپن میرا بس آج گلا ذرا خراب ہے تو ذرا بس کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. میں دوسرے ساتھی سے کہہ دیتی ہوں. فائزہ امجد نیکسٹ نام ہے میرے پاس. پڑھ دیتی ہوں تھوڑا سا. چلیں ایک چند الفاظ پڑھ دیں. یہ چلے وہاں ٹھیک سے ہے. عذاب اللہ سے شروع کریں. چلو. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعذاب اللہ انما یحل بمن تعرض عین الاسماء بس ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر کثیرہ. تعرض لاسبابہ. ٹھیک ہے یہاں تک. چلیں یہیں تک ہمارا پہلا حصہ ہے جس پر ہم نے آپ سے سوال پوچھنا ہے. میں جب اس پیراگراف کو اور ان فریزز کو دیکھ رہی تھی جو مصنف نے لکھے ہیں تو میں سوچ رہی تھی کہ ہر لائن سے اتنا کچھ سیکھنے کے لیے ہے. تو چلیں جی، جتنا یہ زونی نے پڑھا ہے نا، اسی سے ہم آپ سے پہلا سوال کرتے ہیں کہ یہ اس کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ یہ ہے کہ اور اللہ کا عذاب بے شک اترتا ہے جو سامنے آئے اس کے اسباب کے. ذرا اس کو سمجھائیں، اس سے کیا مطلب ہے؟ اتنے حصے سے آپ نے کیا سمجھا؟ فائزہ امجد آپ کا نام سب سے اوپر ہے میرے پاس، آپ بتائیں گی؟ جی باجی فرمائیں. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہاں ہم فقہ رحمت رب پڑھ رہے ہیں نا، تو اللہ کی رحمت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. تو پھر اللہ اتنا رحیم ہے تو عذاب کیوں آتا ہے؟ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے اسباب کے سامنے انسان کے اعمال آتے ہیں نا تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. یعنی ہمارے اعمال کی وجہ سے اللہ کا عذاب جو ہے وہ نازل ہوتا ہے، ورنہ تو اللہ کی ٹھیک ہے.
یہ ایک حصہ ہے، بالکل صحیح ہے. لیکن بعض اوقات انسان کے اپنے اعمال تو خراب نہیں ہوتے، وہ بہت دیکھیں جیسے انبیاء ہیں، ان کی قومیں ہیں، وہ تو نیک ہی تھے تو قوموں پر عذاب آیا، چلیے ٹھیک ہے. لیکن دنیا میں جو بعض اوقات جو مختلف عذاب ہیں وہ اس کے علاوہ اور کیا سمجھ میں آتا ہے اس سے؟ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، ہمارے اپنے اعمال ہیں. کچھ اور کوئی کہے گا آپ میں سے؟ فائزہ نے تو ایک پوائنٹ آف ویو بتا دیا. صوبیہ احمد آپ بتائیں گی؟ جی السلام علیکم. میرے خیال میں، ہاں جی، میرے خیال میں مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ سم ٹائمز ایسا ہے کہ آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی سی ٹرائل میں ڈال سکتا ہے، جس طرح انبیاء کو یا کسی بھی انسان کو اگر کوئی مشکل ہے، کوئی مسئلہ درپیش ہے اور آپ نے جیسے کہا کہ اس کے اپنے اعمال اچھے ہو سکتے ہیں، تو اٹ مینس کہ اس کا آزمائش کا کام یا سلسلہ چل رہا ہے اس ٹھیک ہے. ٹائم پہ. یوں دیکھیں بالکل یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی جگہ پر کچھ لوگ تو ظالم ہوتے ہیں لیکن سب نہیں ہوتے، سب اللہ کے نافرمان نہیں ہوتے. تو ہوتا کیا ہے کہ ظالموں کے ساتھ سبھی پس جاتے ہیں. دیکھیں وہ حدیث یاد کریں جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو کسی اور جگہ جو یہاں پر جنہوں نے ظلم نہیں کیا، نافرمانیاں نہیں کی اور پس گئے ان کے ساتھ، ان کا معاملہ کہیں اور بہت اچھا اللہ نے لکھا ہے نا، وہ آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. ہوتا ہی ہے کہ بعض اوقات کسی جگہ آپ دیکھیں مثلا ٹریفک میں آپ جا رہے ہیں تو ٹریفک میں آپ عذاب سے ہٹ کے ایک بات سمجھا رہی ہوں کہ آپ بالکل صحیح اپنی روڈ پہ جا رہے ہیں لیکن کچھ اور لوگ آپس میں ٹکرا جاتے ہیں اور اس کی لپیٹ میں وہ بھی آ جاتا ہے جس کا کوئی قصور نہیں ہوتا. تو بعض اوقات یہ وجہ بھی ہوتی ہے. اور اپنے اعمال ہوتے ہیں بعض اوقات، یا جو مثلا کسی جگہ پر اگر لوگ نہیں انل منکر کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہ سبھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ مختلف باتیں. اچھا چلیں اب مجھے ذرا یہ بتائیں کہ ہما انیس آپ بتائیں گی کہ عذاب کس کس شکل میں آتا ہے؟ ہما انیس آپ کا نام سب سے اوپر ہے. آپ اچھا چلیں، مصعب بن عمیر اس نام سے آپ انٹر ہیں، آپ بتا سکتی ہیں کہ عذاب کس کس شکل میں آتا ہے؟ ہیلو، سیدہ ہما جی انیس. جی ہما انیس فرمائیے. عذاب کس کس شکل میں آتا ہے؟ تو عذاب کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. اس میں مطلب یہ کہ قحط کی شکل میں، یا کہ آسمانی عذاب بھی ہو سکتا ہے، یا یہ کہ ہم آپس میں ہی فسادات کا شکار ہو جاتے ہیں، آپس میں ہی اختلافات کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ بھی ایک اللہ کا عذاب ہے. ٹھیک ہے، چیٹ میں دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہمارے ساتھی نے، جزاک اللہ خیر آپ نے درست جواب دیا. چیٹ میں دیکھتے ہیں ہمارے ساتھیوں نے اور کیا لکھا ہے. جی کیا کیا ہوتے ہیں عذاب کی، کیا کیا شکلیں ہیں؟ بیماریاں کوئی پھیل جائیں، سیلاب ہو، بھوک ہو، غربت ہو، خوف ہو، جنگیں ہوں، ظالم حکمران. بالکل یہ عذاب کی مختلف شکلیں ہیں. لیکن ہم کسی چیز کو پرٹیکولرلی دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو اللہ کا عذاب ہے. ہمیں نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے. ٹھیک ہے، ہم نہیں کسی کو دیکھ کے کہیں، ہمیں بس یہ سوچنا چاہیے کہ یہ سب مشکلات ہیں نا، تو مشکلات میں اللہ تعالیٰ مبتلا کر سکتے ہیں انسان کو اس کے اعمال کی وجہ سے، یا بعض اوقات جب معاشرے میں بے انتہا گمراہی اور فساد پھیل جائے تو اس کی لپیٹ میں سب آ جاتے ہیں، یہ بھی ہو جاتا ہے. اچھا جناب چلیں نیکسٹ دیکھتے ہیں. یہ بتائیے کہ اس میں جو لکھا ہوا ہے یہ اگلا لیسباب ہی سے آگے، یہاں کون پڑھے گا عربک؟ جی اس کے بعد مصعب بن عمیر آپ پڑھیں گی؟ طاہرہ یاسمین. جی طاہرہ کہیے، آپ پڑھیں گے اما سے. ہاں جی. اما رحمت اللہ فقد وسعت کل شیء فی العالم العلمی. بس یہیں تک اما رحمت اللہ فقد وسعت کل شیء. ٹھیک ہے. اچھا جناب یہ بتائیے کہ جو اللہ کی رحمت ہے یہ یہاں سے کیا پتہ چل رہا ہے آپ کو؟ اس حصے سے آپ کو کیا پتہ چلا؟ میں بتاؤں رخسانہ آپ کو؟ نہیں انہی سے پوچھ رہی ہوں میں، طاہرہ سے جی پوچھ رہی ہوں. جی 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 اس کا اللہ تعالیٰ کی رحمت اس طرح چھائی ہوئی ہے کہ باوجود اگر ہمارے گناہوں کے کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف بھی کرتا ہے.
اور دنیا میں بھی ہمیں نعمتوں سے نوازتا ہے، اور آخرت میں بھی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی کہ ہم جنت میں جا سکیں گے۔ اچھا، اللہ کی رحمت ٹھیک ہے ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، ہم نے یہ سمجھ لیا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہ بتائیں، چلیں جزاک اللہ خیر۔ اب مجھے کوئی آپ میں سے بتائے، دیکھیں یہاں صرف آپ کی اور میری بات نہیں ہو رہی، تھوڑا سا میں نے اسی لیے یہ پوچھا تھا، یہاں پر ترجمہ کوئی کرے گا اس کا؟ اما رحمت اللہ فقط وسعت کل شیء، کوئی ترجمہ کرے گا اس کا آپ میں سے؟ روحی شہناز تسنیم۔ کریں گی؟ چلے روحی آپ کیجئے۔ جی، یہاں پر اما رہا رحمت اللہ کی تو تحقیق پھیلی ہوئی ہے ہر چیز پر، دنیا میں اوپر والی اور نیچے والی دنیا پر۔ ٹھیک ہے، ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہیں جی تک۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ بھی بتا سکتی ہیں یا اور بھی لوگ بتانا چاہیں، چیٹ میں بتانا چاہیں کہ یہ بتائیے کہ ایسی مخلوق کا بتائیں مجھے ایسی مخلوق کا بتائیں آپ لوگ جس تک آپ خوراک نہیں پہنچا رہے اور اللہ سے خوراک پہنچا رہے ہیں۔ ہم چلے رحمت کا صرف ایک پوائنٹ لے لیتے ہیں، کچھ بتائیں، چیٹ میں بھی لکھتے جائیں، اور کون بتائے گا؟ کچھ جیسے کہ مخلوق کا پرندے بتائیں ہیں، جس تک آپ نہیں پہنچا جیسے رہے۔ پرندے پرندے، ہیں، مچھلیاں ہیں، پرندے، مچھلیاں، چونٹیاں، چونٹیاں، جو بھی کیڑے ریگنے والے مکوڑے، جانور، کیڑے مکوڑے کیڑے سب۔ مکوڑے۔ چلیں ٹھیک ہے روہی، مچھر آپ ہے، کی بات مکمل ہوئی، جی مچھر، روہی کی بات مکمل ہوئی۔ کو اور ساتھی بتانا چاہے گا ان کے علاوہ؟ جی غزالہ تاریخ، غزالہ جیسے بتائیے، اور بتائیے، گلیشیئر غزالہ اور وغیرہ ہوتے بتائیے، ہیں، پہاڑوں پہ، گلیشیئر میں، جس کا میں جنگلوں میں، نام لوں اس کا وہ بتائیں، جس کا میں نام لوں۔ غزالہ آپ بتائیں۔ پہاڑوں کے اوپر، گلیشیئرز کے نیچے، ہر جگہ مخلوق ہے اللہ کی، وہ تو ہم دیکھ بھی نہیں پاتے، ان تک بھی اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے، خوراک پہنچاتے ہیں۔ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ وہ مخلوق پہاڑوں کے نیچے دبی ہوئی زمین کے اندر جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ کوئی اور بات آپ میں سے کوئی کہنا چاہیے تو اپنا مائک آن کر کے نام لے اپنا، جی میں شہناز، جیسے کہ فرمائیے شناز۔ جنگلوں میں، جی جیسے جنگلوں میں جو جانور ہیں تو وہاں تو کوئی کسی کو خوراک نہیں پہنچا رہا، کوئی انسان نہیں پہنچا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی انتظام کیا ہوا ہے ہر ایک کی خوراک کا، کہ اگر کوئی جنگلی جانور ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو بھی پہنچا رہا ہے، اور اگر کوئی معصوم سا جانور ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی خوراک ٹھیک ہے، پہنچا رہا جزاک اللہ خیر سیرہ۔ ہے۔ اب آپ ذرا سا امیجن کرنا شروع کرتے ہیں نا آپ، تو آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسی کیسی جگہوں پر کس کو، میرے پاس بہت سی آنسرز آ رہے ہیں، چیونٹی، پانی کے جانور، سنیل، آنٹ، برڈ، سنیکس، فش ان ڈیپ سی، ہر چیز، فشز، اینیمل، زمین کے کیڑے، پانی کے کیڑے، چونٹیاں، انڈر واٹر سنیکس۔ چلیں جی ریپیٹ ہو رہے ہیں، بہت سی چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں، بہت سی مخلوق کو تو ہم جانتے بھی نہیں ہے نا۔ ابھی صرف میں نے خوراک کی بات کی ہے، اب ان کی بچوں کی پیدائش بھی ہو رہی ہے، وہ زندہ بھی ہیں، ان کو ہوا بھی پہنچ رہی ہے، سمندر کے اندر بھی ہوا ان کی نیڈ ہے وہ بھی پوری ہو رہی ہے، اور سمندر کے باہر بھی نیڈ پوری ہو رہی ہے ان کی۔ تو ہم اللہ کی رحمت کو نہیں جان سکتے نا، ہم تھوڑے سے کسی پہ رحیم ہوتے ہیں نا، تھوڑی سی کسی کی مدد کرتے ہیں نا، تھوڑا سا کسی کو کچھ دے دیتے ہیں نا، اس کے بعد اس کی جان کو آ جاتے ہیں، اس پر احسان کے ٹوکرے اتنے لادنا شروع کر دیتے ہیں۔ سب کی بات میں نہیں کری، عمومی طور پہ یہی ہوتا ہے نا، میں بھی ہو سکتی ہوں اس میں، کبھی میں نے بھی کبھی کسی کو جتا دیا ہوگا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا معاف نہیں کرتے بعض اوقات، جن کی مدد کرتے ہیں ان پہ رحم کرتے ہیں، ان کی غلطیوں کو نہیں چھوڑتے ہیں، لیکن اللہ دیکھیں ہر مخلوق پر رحم کر رہا ہے اور ہر ایک کو سروائیو کروا رہا ہے۔ اگر انسان پہ ہوتا نا تو وہ صرف اپنے پسندیدہ لوگوں کو ہی شاید ان پر ہی رحم فرماتا۔ اللہ نے یہ بھی کتنا کرم کیا کہ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے چیز، سبحان اللہ۔ چلیں نیکسٹ دیکھتے ہیں جی، اسی میں آگے پڑھتے ہیں۔ فی العالم العلوی، یہاں سے کون پڑھے گا؟ میں پڑھوں بات جی؟ اسما نام خان، میں پڑھوں؟ اسما خان پڑھیے۔ اچھا، فی العالم العلوی والعالم السفلی فلا سفلا نہیں، مخلوق، اس کو یاد پہ ایسے پڑھیں، فی العالم العلوی والعالم السفلی، ٹھیک ہے؟ والعالم السفلی
جی آگے ٹھیک ہے. فلا سفلی بھی پڑھ مخلوق سکتے ہیں, سفلی بھی پڑھ سکتے ہیں. جی صحیح ہے, ٹھیک ہے, جزاک اللہ. فلا مخلوق الا وصلت الیہ رحمت اللہ وغمرہ فضلہ واحسانہ ولکن ٹھیک ہے, رحمت الخاصۃ جزاک اللہ خیر. المقتضیہ. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی, بس بس بس. اس سے کیا سمجھ میں آیا, یہ مجھے بتائے گا آپ میں سے کوئی کہ عالم علوی کیا ہوتا ہے؟ آپ چیٹ میں لکھیے تاکہ وہاں سے بھی میرے ساتھی شامل ہو جائیں. جی عالم علوی کیا ہے؟ میں بتاؤں ساجدہ. چیٹ میں, چیٹ میں آسمان, آسمان, صرف آسمان. جی ساجدہ آپ کہیے, چلیں ہم دیکھتے ہیں کیا ہے عالم علوی, بتائیے. ساجدہ آپ نے اپنی کہا تھا جی آسمانی مخلوق اور زمین کی مخلوق دونوں اس میں شامل ہیں. عالم علوی یہ نہیں ہے, زمین کی مخلوق نہیں ہے, میں نے اس لیے اسپیشلی الگ پوچھا تھا. جی عالم علوی آسمانی میم, آسمانی مخلوق آسمان میں بھی جو ہیں اور پھر عالم اچھا سفل. ذرا سا اس کو مزید اپنے براڈ کریں سوچ کو. صرف آسمان نہیں بلکہ آسمان اور آسمان سے اوپر جتنا کچھ ہے. دیکھیے جی چیٹ میں کیا کیا آئے گا اس کے اندر, آسمان سے اوپر کیا کیا ہو سکتی ہے مخلوق. جی عرش ہے, عرش, کرسی ہے, یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہی ہے نا ساری. بالکل تمام چیزیں, فرشتے ہیں, یہ عالم علوی میں ہوں گے. جب اوپر ہیں تو اوپر ہوں گے اور جب نیچے ہیں تو نیچے. اچھا اب یہ بتائیے کہ عالم سفلی کیا ہے؟ جی کون بتائے گا؟ میں بتاؤں, شاہین رضوی. شاہین بتائیے. عالم سفلی سے مراد ہے کہ زمین کے نیچے, اب زمین کے نیچے تو مطلب ہم لوگ سب لوگ اس میں آ جاتے ہیں, پھر سمندر کے نیچے بھی جو کچھ ہے وہ زمین بھی. کے نیچے, آپ زمین کے نیچے رہتی ہیں؟ نہیں, زمین مطلب اوپر وہ ہے آسمان اور وہ پرندے وغیرہ, اور نیچے ہم لوگ ہیں اس نیچے. کے نیچے. کس کے نیچے؟ سمندر. یہی تو میں جاننا چاہتی ہوں, کس کے نیچے؟ انٹرسٹنگ ہے نا, تھوڑا سا اگر لفظ کو پکڑا ہے تو دیکھیں ہم کنفیوز ہوئے نا. کس کے نیچے؟ آسمان کے نیچے اور اس کے نیچے زمین کے نیچے. یہ دونوں کا ڈفرنس ہمیں سمجھ آنا چاہیے. آسمان اور اس کے اوپر سارا علوی ہے, اور آسمان اور اس کے نیچے اور زمین کے نیچے پھر سارا سفلی آ رہا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر ہم کہتے ہیں نا زمین کے نیچے تو ہم نے زمین اور آسمان کے درمیان کی تو ساری چیز کو کیا کر دیا, چھوڑ دیا. ٹھیک, جی جی جی, جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے جناب. اچھا جناب, یہاں سے کون پڑھے گا؟ ولیکن الرحمہ. جی باجی میں پڑھوں. رابعہ نادر آپ پڑھیں گی. السلام رابعہ علیکم. نادر, میں آرڈر وائز چل رہی ہوں, جو اوپر جن کے ہاتھ ہیں پہلے ان کو موقع دے رہی ہوں. جی رابعہ نادر آپ جی پڑھیں میم. گی. جی میم. ولكن رحمة الخاصة المقتضية لسعادة الدنيا والآخرة ليست إلا للمؤمنين خاصة كما قال سبحانه قال عذابي أصيب به من شاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الحمدللہ, جزاک اللہ خیر کثیر. اچھا اب میرا نیکسٹ سوال جو ہے نا وہ امرین ندیم آپ بتائیے گا, کیونکہ آپ کا ہاتھ کھڑا ہوا ہے. امرین آپ بتائیں گی کہ یہاں رحمت عام اور یا رحمت خاص کی بات ہو رہی ہے, تو رحمت عام کس پر ہوتی ہے اور رحمت خاص کس پر ہوتی ہے؟ جی امرین. جی باجی, رحمت عام تو تمام مخلوق پر ہے نا, کافروں پر, تمام مخلوق پر, ٹھیک ہے, مسلمانوں تمام پر. مخلوق ہو گئی. اور رحمت خاص جو ہے وہ مومنون کے دیکھیں لیے جب ہے آپ تمام خاص. مخلوق کی بات کرتے ہیں نا تو صرف کافر مسلمان نہ کہیں, پھر مخلوق میں تو ہر جی مخلوق آ گئی نا. جی ہر مخلوق, جی 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 ٹھیک جی, ٹھیک ہے. تمام مخلوق کے لیے رحمت عام, اور رحمت خاص جو ہے وہ مومنوں کے لیے ہے جو آخرت میں ہوگی. صرف آخرت میں؟ یہاں دیکھیں الفاظ پڑھیں. لسعادت دنیا دنیا والآخرہ. والآخرہ, جی جی, دنیا اور آخرت دونوں میں. ٹھیک ہے, لیکن اللہ کی خاص رحمت کن کے لیے؟ دنیا اور آخرت دونوں مومنوں میں. کے کن کے لیے؟ اللہ کے مومن بندوں کے لیے. ہم کیا دعا کریں؟ اللہم اجعلنا منہم, ہمیں بھی ان میں شامل کر دیں. آمین آمین. جزاک اللہ خیر کثیرہ. چلیں نیکسٹ دیکھتے ہیں.
यहाँ पर उस्ताजा ने बात की थी, कुरान आप चैट में लिखिएगा, यहाँ उस्ताजा ने बात की थी कि इंसान की इस्लाह के लिए दो चीजें जो है ना वो बहुत जरूरी हैं, दो चीजें इंसान की इस्लाह करती हैं, काफी डिटेल इस पर बात की थी। क्या दो चीजें, आप भी खुद सोचें, आपकी इस्लाह किन किन चीजों से, किससे होगी, कौन सी दो चीजें इंसान की इस्लाह करती हैं? उस्ताजा हम बताएं औज। मैं चाह रही थी कि चैट पे लूं, चलें जी औज आप बताएं, फरमाएं। जी उस्ताजा इसमें है कि नेक लोगों का साथ, वालिहिक़नी बिस्सालिहीन, एक ये पॉइंट भी ठीक है, बताया तो एक हो गई, शाबाश। और कि नेक लोगों का साथ है, उनकी जो है दुआ करनी है। और यहाँ पे जो है ना अल्लाह ताला की मशीयत है कि जो लोग तकवा इख्तियार करते ना ना ना, आपको किसने तब्दील किया, किस चीज ने तब्दील किया? दोबारा क्वेश्चन कीजिएगा उस्ताजा। आपको किस, यानी क्या आपने कुछ पढ़ा होगा जिसने आपकी जिंदगी में तब्दीली की होगी ना, वो क्या क्या है? एक तो जी दुरुस्त बता दिया। जी उस्ताजा, उस दिन जो चैट ग्रुप में भी आया था ना, उसमें भी मैंने लिखा था कि अल्लाह ताला की रहमत को हमने इस किताब को पढ़ने के बाद महसूस किया है। सिर्फ आपने और अल्लाह की रहमत और ये किताब पढ़ने से पहले कुछ और पढ़ा था? नहीं, बस आप कुरान का क्या तर्जुमा आप, पढ़ा था और हदीस। हाँ, कुरान। तो देखिए कुरान है, सबसे टॉप पर तो जो इंसानी जिंदगी में तब्दीली लाता है वो क्या है? कुरान। कुरान। माशाल्लाह। देखिए जी चैट में भी यही आंसर्स आ रहे हैं, कुरान और कुरान के हामिलीन, अच्छी सोबत रखने वाले लोग, यानी अच्छी, जो कुरान के हामिल लोग होते हैं, जिनके यानी जो कुरान के अहकामात पर अमल करते हैं, वो आपकी जिंदगी में तब्दीली लाते हैं। तो अच्छी सोबत का ये मतलब होता है ना। और बाज़ औक़ात लोगों ने बहुत कुरान नहीं पढ़ा होता लेकिन वो नेकी की तरफ गालिब होते हैं। आप देखिए बाज़ औक़ात बुजुर्ग होते हैं, उन्होंने उनको इतना शायद ना पढ़ा हो लेकिन उनके अंदर एक दीनी रुझान और अल्लाह की पहचान होती है। तो अच्छे लोगों को दो चीजें अब लिख लें अपने पास, क्योंकि जब मैंने इस सवाल किया था ना तो बिल्कुल चैट में खामोशी थी, लेकिन जब औज ने जवाब दिया उसके बाद माशाल्लाह जवाब आने शुरू हो गए थे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। दो चीजें अपने पास लिख लें, इंसान की इस्लाह दो ही चीजों से की जा सकती है, नंबर एक कुरान और दूसरा सोहबत सालेह। जिनके लिए आप परेशान है ना उनको इससे जोड़ने की कोशिश करनी है, इंशाल्लाह हमने कोशिश करनी है, बरकत अल्लाह ने करनी है। अच्छा जनाब, हम सहाबा कराम को किसकी सोबत मिली हुई थी जिससे उनमें तब्दीली आई? कुरान किससे मिला था उनको? चैट में लिख सकते हैं आप, देखते हैं जी क्या आंसर आता है चैट में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिल्कुल ठीक, शाबाश। पहला जवाब जो है वो हमारे पास खालिदा जुबैर की तरफ से सबसे पहले आया, माशाल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत मिली हुई थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलता फिरता कुरान है ना, आप हज़रत आयशा ने फरमाया कि आप चलता फिरता कुरान थे। तो अब हम रहमत के चैप्टर को पढ़ रहे हैं। आपको रहमत के हवाले से क्या कहा जाता है? चैट में लिख सकते हैं आप। रहमत के हवाले से आपके बारे में क्या कुछ कहा जाता है? कि आप क्या थे? यस, रहमतुल लिल आलमीन थे। ये मैं चैट से ही पढ़ रही हूँ आप लोगों के आंसर, माशाल्लाह। तो अब रहमतुल लिल आलमीन के हवाले से आप में से कोई बता सकता है कोई वाकया, खुलासा बता दें कि आप कैसे रहमतुल लिल आलमीन थे? क्या पता चलता है, कैसे कैसे आपकी रहमत के वाकयात हमें मिलते हैं? कौन बताएगा? जो बताना चाहिए वो अपना नाम बताए। मैं बताऊं, फरहत इमरान। जी फरहत फरमाइए। जी वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बुद्धू का वाकया था ना कि आपकी चादर जो उन्होंने खींच ली थी तो आपके तकलीफ हुई, लेकिन आपने उस पर कुछ भी नहीं कहा था उनको। शाबाश, बिल्कुल दुरुस्त, वो वाकयात पढ़ सकते हैं आप लोग। ठीक है, कोई और वाकया भी आप बताना चाहेंगी या कोई और बताना चाहेगा? जी मैं बताऊं, खालिदा। एक और वाकया था ना। अच्छा जी खालिदा बता ली, चलिए और साथियों को। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या है ना कि एक औरत जो थी वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कचरा फेंका करती थी। तो एक दफा जब उसने नहीं फेंका तो उन्होंने जाके उसकी खैरियत मालूम की और पता चला बीमार थी, तो उसका सब काम वगैरह भी किया। तो वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से इतनी मुतासिर हुई कि वो मुसलमान हो गई। और ये वाक़या मुझे एकदम इसलिए याद आया कि इस दफा हम लोग मक्के गए हैं उम्रे पे, तो वापसी में जो हम लोगों के गाइड थे ना, उसने मुझे, वो एक बिल्डिंग है उसमें दो छोटी सी खिड़कियां बनी हुई हैं,
تو وہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے پریزرو کیا تھا کہ یہ وہ اس عورت کا گھر تھا کہ جہاں سے وہ کچرا پھینکا کرتی تھی. تو اس لیے مجھے ایک دم سے وہ واقعہ یاد آیا اس کو سوچ کے. آپ کا اخلاق. ٹھیک ہے جی بالکل. اور کوئی بتائے گا؟ کوئی اور کسی کو کوئی واقعہ یاد ہے اس کے علاوہ؟ السلام علیکم باجی، میں بتاؤں؟ بشرا. وعلیکم السلام. بشرا بتائیے. وہ واقعہ بھی رحمت اللہ عالمین کا بنتا ہے کہ ایک عورت، بوڑھی عورت مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھی، تو وہ مسلمان نہیں تھی، تو وہ فوت ہو گئی. تو صحابہ نے ان کا نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھا دیا. کچھ دنوں کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ بوڑھی عورت کہاں ہے، تو وہ صحابہ نے کہا کہ وہ فوت ہو گئی ہے. تو آپ نے ان پر غصہ بھی تھوڑا سا کیا اور پھر جا کے ان کی قبر پر نماز جنازہ پڑھایا. بالکل، یہ بھی آپ کی رحمت کی اور آپ کے عاجزی اور آپ کے مزاج کی نرمی تھی نا کہ آپ نے ان کو اتنی ویلیو دی. آپ کے یعنی لوگوں پر شفقت اور رحمت کیا ایک آپ کا یہ پہلو ہے. بالکل. کوئی اور واقعہ آپ میں سے بتائے گا؟ مختصر الفاظ میں بتا دیں اگر، کیونکہ ہم نے کافی کور کرنا ہے. السلام علیکم. روبینہ جی میں بتاؤں گی. السلام علیکم، میرا نام روبینہ شہانہ. پہلے جی، روبینہ بتائیے. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جا رہے تھے تو ایک بوڑھی عورت بہت زیادہ سامان لے کے جا رہی تھی. آپ نے اس کا سامان لے لیا. وہ راستے بھر آپ کو برا بھلا کہتی ہوئی جا رہی تھی، تو آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا. جب منزل پر پہنچ گئے تو وہ کہیں گے آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے اچھا بتایا کہ ٹھیک ہے روبینہ، یہ میں واقعے کا نا آپ نے اس کو جہاں سے پڑھا ہے نا، اس کی سند ہمیں بھیجنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاک خیر کثیرہ. کوئی اور؟ السلام علیکم. السلام جی علیکم. انیلا. انیلا کہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانوروں اور پرندوں پہ بھی رحمت کے بہت سارے واقعے ہیں، جیسے اونٹ اور ہرن کے بچہ کے لیے ہرن رونے لگ گیا، اور چڑیا کے بچے اٹھا لیے تھے، صحابہ جی کو منع جی فرمایا آپ سے. بالکل. چڑیا کے بچوں نے ان کے انڈے اٹھا لیے تھے. چڑیا کے بچوں کو ہاں جی. ہاں جی. اٹھا لیا تھا تو آپ نے ہاں واپس جی. رکھنے کا حکم دیا تھا. ٹھیک ہے جی ہاں بالکل. جی. میں بتاؤں ریشما بتائیے. جی، ایک واقعہ یہ تھا کہ ایک بدو نے آ کے مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹنے کے بجائے صحابہ کرام سے کہا اس کے اوپر پانی کا ڈول بہا دیں. تو ایک ٹھیک، طریقے سے ان یہ کی واقعہ تربیت بھی ہوئی مشہور اور واقعہ. اگر واقعی کا صرف آپ اشارتاً اس کا ہیڈنگ ہی بتا دیں نا تو اس سے سمجھ جائیں گے، کیونکہ میں اتنا وقت نہیں کہ سارا واقعہ سنوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہمیں پہلو پتا ہو آپ کے. اس کے علاوہ کوئی اور واقعہ کسی کو یاد ہے، کوئی بتانا چاہتے ہیں؟ روبینہ روبینہ السلام علیکم. جی، کہیے روبینہ. غزوہ سے واپسی پہ عبداللہ بن ابی کے نے جیسے کہا تھا کہ عزت والے ذلیلوں کو نکالیں گے، تو انہی کے بیٹے نے کھڑے ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ میں ان کا سر قلم کروں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ہی ساتھیوں کو مار رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کا جنازہ بھی پڑھنے گئے تھے آپ. ٹھیک ہے. آپ کو کرتا بھی آپ نے اپنا عنایت فرمایا تھا اس کے لیے. بالکل صحیح. جزاک اللہ خیر کثیرہ. کوئی اور؟ میں صرف آپ سے چند واقعات لے رہی ہوں، ابھی تو بے شمار واقعات ہیں. کوئی اور بتائے گا؟ جی چلیں. آپ دیکھیں کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہم آپ نماز کے دوران آپ کی پیٹھ پہ سوار ہو جاتے تھے تو آپ سجدہ طویل کر دیا کرتے تھے. یہ بچوں سے آپ کی شفقت اور رحمت تھی نا. پھر آپ بچوں کو آگے بڑھ کر سلام کیا کرتے تھے. یہ بھی تو رحم کا معاملہ تھا کہ یہ اکڑ کے نہیں رہتے تھے کہ یہ مجھے سلام کریں. مخالفین کے ساتھ آپ دیکھیں، واقعہ افک یاد کریں نا، سوری واقعہ افک نہیں، واقعہ طائف یاد کریں. طائف والوں کو کوئی بد دعا نہیں دی جبکہ آپ کو لہو لہان کر دیا. پھر آپ کی رحمت کا ایک اور واقعہ، مسجد میں امامت کروا رہے ہوتے تھے، اگر بچے کے رونے کی آواز آتی تو نماز مختصر کر دیا کرتے تھے. یہ بھی تو رحم کا معاملہ ہے نا کہ کسی کو مشکل میں دیکھا تو آسانی پیدا کر دی. مشکل میں دیکھ کے آسانی پیدا کرنا رحم کا معاملہ ہے نا. پھر گھر والوں کے ساتھ گھر کے کام کرایا کرتے تھے، کپڑے مرمت کر لیتے، جوتے مرمت کر لیتے. تو یہ کیا ہے؟ کپڑے اس کو پیون لگا لیتے. یہ بھی تو رحم کا معاملہ ہے کہ کسی پہ بوجھ نہ ڈالا، اپنا بوجھ خود ہی اٹھا لیا. پھر غلاموں کے ساتھ دیکھیں. اب آپ دیکھیں، اب آپ یہ کریں، غلاموں کے ساتھ دیکھیں کہ آپ کتنا رحم کا معاملہ تھا حضرت زید کے ساتھ کہ انہوں نے واپس جانے کا انکار کر دیا تھا آپ سے. اور آتا ہے نا کہ وہ سودا لینے جاتے تھے تو وہ کہیں بیٹھ جاتے تھے، کھیل دیکھنے لگ جاتے تھے، تو جب واپس آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کچھ نہیں کہتے تھے. جو الفاظ ہیں بڑے انٹرسٹنگ ہیں، آپ پڑھیں ذرا. پھر اسی طرح ایک اور رحم کا معاملہ ساتھیوں کے ساتھ. ایک صحابی نے آپ سے نئی دھاری دار چادر مانگی تھی
تو آپ نے ان کو دے دی تھی جبکہ آپ کے پاس کوئی چادر نہیں تھی اس وقت. تو دوسروں کو دینا، شیئرنگ بھی تو رحم ہے. تو دیکھیے جی ذرا سا نکالے نا. اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ رحمت للعالمین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور رحمت للعالمین، ذرا واقعات ڈھونڈیے. کتابوں کی کتابیں اس پہ لکھی گئی ہیں، گوگل کریں، سرچ کریں، لائبریری میں جائیں دیکھیں، اور اپنے پاس نوٹ کریں کہ آپ کا مختلف لوگوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ، یعنی زمینی جانوروں کے ساتھ، اڑنے والے پرندوں کے ساتھ، کیا اور کوئی مخلوق کے ساتھ، یا یہ کہ ساتھیوں کے ساتھ، یا گھر میں بیویوں کے ساتھ کیا رحم کا معاملہ تھا، پھر بچوں کے ساتھ کیا رحم کا معاملہ تھا. تو ان ہیڈنگز کے ساتھ اگر آپ چند واقعات اپنے پاس لکھ لیں گے نا، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارا کیا معاملہ ہے اور ہماری نبی کا کیا معاملہ تھا. تو ہمیں تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہے نا، ہمیں تو ان کے اسوہ سے سیکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رحم دل بنا دے. کیونکہ بعض اوقات جو لوگ دین پڑھنے پڑھانے والے ہیں نا، ان کے بارے میں ایک شکایت یہ آتی ہے کہ وہ بڑی سختی آ جاتی ہے ان کے اندر، نرمی سے دور ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم اس سے محفوظ رکھے. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ نیکسٹ پہ آئیے. وَمِن رَحْمَتِهِ الْمَكْرُورَةِ، یہ کون پڑھے گا؟ مسز دانش. جی مسز دانش پڑھیے. مسز دانش. وَمِن رَحْمَتِهِ الْمَكْرُورَةِ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ عَلَى مَدْيِ الدَّهْرِ أَنْ جَعَلَ لِعِبَادِهِ النَّهَارَ لِيَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَيَنْتَشِرُوا فِي ضِيَاعِهِ لِطَلَبِ أَرْزَاقِهِمْ وَمَعَاشِهِمْ وَجَعَلَ لَهُمْ اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَتَسْتَرِيحُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَبْدَانُهُمْ فِيهِ مَنْ تَعَبِ التَّصَرُّفِ. تھوڑے سے آپ کی کریں. وَجَعَلَ لَهُمُ اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَتَسْتَرِيحُوا أَنْفُسُهُمْ وَأَبْدَانُهُمْ فِيهِ مِنْ تَعَبِ التَّصَرُّفِ فِي النَّهَارِ. ٹھیک ہے، آگے پڑھیں. تصرفی فی النہار فی ھذا کلہ من فضلہ ورحمتہ بعبادہ. فی ھذا نہیں، فھذا. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. فھذا. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے جی. یہاں پر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہاں بات ہو رہی ہے زمین اور آسمان کی پیدائش، اور اس پر بات ہو رہی ہے نا. نہیں، ان فی خلق، وہ تو آگے. ٹھیک ہے، یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے؟ چلے آپ بتائیں جی، کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ بتائے گا آپ میں سے کوئی؟ دن اور رات کے آنے جانے میں ہے نا، تو بتائیے دن اور رات کے آنے جانے میں اللہ کی کس قسم کی رحمت نظر آتی ہے؟ کیا بات ہے یہاں؟ کون بتائے؟ حمیرہ طاہر. میں بتاؤں باجی؟ حمیرہ فرمائیے. جی، اور اس کی رحمت میں سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں سے ہے کہ بار بار آنا، یعنی کہ ریپیٹڈ جو دن اور رات آتے ہیں، تو اس میں ہمیشہ وہ کیا ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے دن بنایا تاکہ وہ اس کا فضل تلاش کریں. تو یہ بھی اس کی رحمت میں سے ہے. اور منتشر ہو جائیں، یعنی بکھر جائیں اس کی روشنی میں، اور اپنے رزق تلاش کرنے کے لیے اور اپنے کام کاج کے لیے. اور بنایا ان کے لیے رات کو تاکہ وہ اس میں سکون پائیں. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتے ہیں، اور کس طرح پھر انہیں شروع زمانے سے، شروع دن سے ہی جو ہے نا، رات اور دن کا جو یہ آنا جانا اور اس کا ہیر پھیر ہے، اس میں انسانوں کے لیے کیا کچھ نعمتیں اور کتنا سکون اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. ہاں دیکھیں نا، اگر ہم رات نہ ہوتی تو ہم میں سے خوش لوگ تو اتنے ورک ہو، لیکن شاید بس ہوتے ہی نہ. تو اللہ جی تعالیٰ بالکل خود آٹومیٹک نظام باڈی کا ایسا کر دیتا ہے نا. بالکل، یہ اس کی رحمت کی وجہ سے ہے کہ وہ اپنے جی، بندوں پر اتنا مہربان ہے، اور اس کی رحمت سے ہے کہ اس جزاک نے اللہ، بنایا رات اور دن کو جزاک تاکہ اللہ، جزاک اللہ. آپ دیکھیں کہ نیند جو ہے نا، وہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہے. کتنی جسم کو سکون حاصل ہوتا ہے. لیکن ایک مسئلہ ہے یہاں پر ذرا اس مسئلے کو غور کرنا ہے. ہم نے اللہ نے دن کام کے لیے بنایا اور رات آرام کے لیے بنائی. لیکن جب ہم اس نیچرل جو سائیکل ہے، باڈی سیٹ ہوتی ہے اس کے مطابق، جب ہم اس سے اسٹارٹ کرتے ہیں، خراب کرتے ہیں، تو انسان اس سے پھر فلاح نہیں پا سکتا اللہ کی بنائی ہوئی نعمتوں سے. پھر اس کو مشکل ہوتی ہے. تو اب آپ کا جو ہوم ورک ہے نا، پہلا ہوم ورک دیکھیں میں نے آپ کو یہ دیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رحمت للعالمین آپ کے واقعات پڑھیں
کسی کتاب سے اور نوٹ کریں مختلف آپ کے جو رولز ہیں ان کے اندر. ٹھیک ہے. دوسرا آپ کو ہوم ورک جو میں دے رہی ہوں وہ یہ کہ رات کی نیند کے حوالے سے ریسرچ کریں کہ رات کی نیند کیسے لینی چاہیے, کن آرز میں لینی چاہیے اور کتنی لینی چاہیے اور اس کے کیا فوائد ہیں, اور ہمیں اپنی نیند کو اس کے مطابق کیسے ٹھیک کرنا ہے تاکہ ہم تھکاوٹ سے راحت نکلیں اور راحت پائیں اور اگلے دن کے لیے تازہ دم ہو جائیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جناب. چلیں نیکسٹ آتے ہیں. یہ پڑھیے جی وَالْعَمَلُ بِرَبِّ الْكَرِيمِ. یہ کون پڑھے گا؟ کون پڑھنا چاہے میں گا؟ پڑھوں گا جی. میں کون؟ ادیبہ. پڑھیے ادیبہ. والعمل برب الكريم الرحمن الرحيم أن يرى خلائق منه يوم القيامة من الفضل والإحسان والعفو والصفح والتجاوز والغفران ما لا تعبر عنه اللسان ولا تتصوره الأفكار ولا يخطر على القلوب. ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھے. ذرا جلدی کیے تو ایک دو لفظ آگے پیچھے کر دیے. والصفحی سے پڑھیں آگے, والصفحی سے آگے پڑھیں, والعفو والصفحی سے آگے پڑھیں, والتجاوز والغفران والتجاوز. ٹھیک ہے. والتجاوز تو میں آگے پڑھ دیتی ہوں. والتجاوز والغفران ما لا تعبر عنہ السنہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جی. ولا تتصورہ الافکار. ٹھیک ہے. صاد پہ زبر ہے, واو پر تشدید اور پیش ہے. ٹھیک. جزاکم اللہ خیر کثیر. آپ سب نے ماشاءاللہ بہت محنت کی ہے. ٹھیک ہے جناب. اب یہاں پر میرا سوال جو ہے وہ یہ ہے, یہاں ایک امید کی بات ہو رہی ہے. تو رخسانہ اطہر آپ کا ہاتھ سب سے پہلے کھڑا ہوا ہے. کیا آپ بتانا چاہیں گی کہ قیامت کے دن رب کریم سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ کیا امید رکھ سکتے ہیں ہم رب کریم سے قیامت کے دن؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سب کو لیکن یہ کچھ اس میں اور بھی بات کر رہے ہیں نا کہ کتنی رحمت, کیا زبان بتا سکتی ہے کتنی رحمت؟ چلیں جزاک اللہ خیر, اتنا ٹھیک آپ نے بتایا. سرور سلطانہ آپ مزید بتائیں گی اس پہ کیا بات ہو رہی ہے یہاں, کیا یہ جی بھائی عربی میں بتا تم یوم القیامہ من الفضل والاحسان تو انہوں نے بتا دیا. آپ کو مفہوم کیا سمجھ میں آیا سارے کا؟ یہ قیامت, روز قیامت میں جو اللہ کی رحمت اس میں اللہ کا فضل احسان ہوگا, معافی ہوگی, درگزر ہوگا. ہاں لیکن دیکھیں یہ خاص الفاظ استعمال کر رہے ہیں, ذرا انہیں بھی تو دیکھیں نا جی, خاص الفاظ استعمال کر رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا چلیں اس کا بتائیں. ما لا تعبر عنہ السنۃ ولا تتصورہ الافکار ولا یخطر علی القلوب. اس سے کیا سمجھا؟ کون بتائے گا؟ یعنی نہ ہماری زبان اس کو بتا سکتی ہے, نہ ہمارا دل سوچ سکتا ہے, یہ بتا رہے ہیں. اچھا ارم سنوبر بول رہی ہیں. ارم کہیے, آپ کہیے. جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی وہ نہ تو ہم اپنی زبان سے وہ بیان کی جا سکتی ہے, نہ ولا علی القلوب دلوں میں ہم سوچ سکتے ہیں, نہ اس بات سے ہمارے, یہ بتایا جا رہا ہے اس میں. جی یہی بات ہو رہی ہے. ہماری زبانیں اس کی تعبیر ہی نہیں کر سکتی, اتنی رحمت ہوگی. ہماری سوچ ہی نہیں, افکار ہی نہیں وہاں تک پہنچ سکتے, ہمارے دلوں میں اس کا خیال ہی نہیں گزر سکتا جتنی اللہ کی رحمت ہوگی. سبحان اللہ, الحمدللہ. اچھا چلیں اب میرا یہی آپ سے سوال ہے, ایک اور سوال کر لیتے ہیں, اس سے ذرا اچھی طرح اور بات سمجھ میں آ جائے گی نا. تو یہ یہاں جو بات ہے نا کہ چلیں اگلا والا پڑھ لیتے ہیں پہلے, پھر ان دونوں کو ملا کے ایک سوال کر لیں گے, زیادہ اچھا سمجھ میں آ جائے گا. نیکسٹ کون, یہ نیکسٹ کون پڑھے گا لائن؟ وَيَتَطَلَّعُ یہ کون پڑھے گا؟ میں پڑھوں گا جی. زینت.
زینت پڑھیے. وَيَتَطَلَّعُ إِلَى رَحْمَتِي فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ جَمِيعُ الْخَلْقِ لِمَا يُشَاهِدُونَهُ فَيَخْتَصُّ الْمُؤْمِنُونَ بِهِ بِرُسُولِهِ بِالرَّحْمَةِ فَهُوَ جزاک الَّذِي اللہ خیر. رَحْمَةً ٹھیک ہے زینت, جزاک اللہ خیر. المؤمنون کے بعد دوبارہ پڑھیں. المؤمنون به وبرسوله وبالرحمة نہیں دیکھیں بالرحمة دونوں دفعہ آپ نے وہی مسٹیک کی, اس کو غور سے دیکھیں. واو جس جگہ آ رہا ہے وہ وبرسول ہی ہے, اس کے بعد واو نہیں آ رہا. جی وبرسول ہی بالرحمہ. ٹھیک ہے, مشد روانی میں پڑھنے میں دونوں جگہ واو لگ رہا ہے, اس کو کریکٹ کر لیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. اچھا جناب, یہاں پر میرا اب یہاں پر جو میرا سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ اس دن ساری مخلوق اس کی رحمت کو جان لیں گے جس کا وہ مشاہدہ کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں کچھ مشاہدے کی بات ہو رہی ہے, تو ذرا یہ بتائیے کہ قیامت کے دن ساری بڑی یہ ساری بات ذرا یہاں تک میں پوچھ رہی ہوں, یہ سوال جو ہے نا میرا وَبِرُسُلِهِ بِالرَّحْمَةِ تک ہم نے پڑھا ہے نا, وہاں سے کنیکٹڈ ہے میرا سوال. چلے میں نے ٹپ بھی آپ کو دے دیا. قیامت کے دن ساری مخلوق کس چیز کا مشاہدہ کرے گی؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ قیامت کے دن, جب قیامت کا دن آئے گا تو ساری مخلوق اللہ کی رحمت کا تو مشاہدہ کرے گی, لیکن یہ ایک خاص چیز کی اور بھی بات کہہ ہو رہی ہے. کس چیز کا مشاہدہ کرے گی وہ؟ کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ انیلا اللہ آپ کا. کہیے. السلام علیکم. اللہ کا. نہیں, اللہ کا مشاہدہ نہیں کرے گی. میں بتاؤں. شمیم اختر آپ بتائیے. یہ قیامت کے دن اللہ کا فضل, احسان, عفو اور درگزر کا مشاہدہ کرے گا. سب کے لیے ہوگا وہ, مومنین کے لیے, ایمان والوں ہاں کے لیے. آپ اب یہ تو مس کرتے ہیں یا فَيَخْتَصُّ الْمُؤْمِنُونَ بِهِ وَبِرُسُلِهِ, یہ جو بات ہے یہ رحمت ہے, یہی تو بات ہے کہ قیامت کے دن ساری مخلوق کیا مشاہدہ کرے گی. ریشما چشتی آپ بتائیں گی. مومن اور اس کے رسول کی اس کی رحمت کے جو خاص کر دیے جائیں گے, تو اللہ کی جو رحمت ہوگی مومنین کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اللہ خاص تعالیٰ کی قیامت کے دن ساری مخلوق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس خاص رحمت کا مشاہدہ کرے گی جو اس کے مومنوں اور اس کے رسولوں کے لیے خاص ہے. تو وہ کیا زبردست گروپ ہوگا نا جس کے لیے اللہ کی خاص رحمت ہوگی. تو پھر یہ ساری چیزیں پڑھ کے کیا دل کرتا ہے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ اللہ کی محبت آتی ہے. چلیں, اللہ کی تو محبت آتی ہے, بالکل ٹھیک ریشما نے کہا. کوئی اور بتائے گا کہ کیا دل کرتا ہے؟ بالکل اللہ کی محبت آتی ہے. شامل کرے سروت. سروت آپ بتائیں. باجی اس مقام پہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شامل کرے. ہاں, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کر لے. تو پھر ہمیں شامل کرنے کے لیے اور کیا پھر خیال آتا ہے؟ کوئی اور کہے گا کیسے شامل ہوں گے اس میں؟ اللہ کے رسولوں نے کیا کیا, اور اللہ کے رسولوں کے پیروکاروں نے جو خاص مومن اس کے اسوا پر چلے وہ کیا کرتے؟ کون بتائے گا؟ قرآن سنت پر عمل کریں. ٹھیک ہے, قرآن اتباع رسول کرنا, رسولوں کی تو ایسے ہی تو نہیں نا. اس دن دیکھیں دنیا میں تو سب کو اپنی رحمت دے رہا ہے. یہ بڑا ذرا سمجھنے ٹورڈز دی اینڈ بڑی امپورٹنٹ بات یہ چل رہی ہے. دنیا میں سب کے لیے رحمت ہے, اس دن کل کے لیے رحمت ہوگی, اس دن بھی سب کے لیے رحمت ہوگی. اللہ چاہے سب پر کر دے, لیکن خاص اللہ کی رحمت کن کے لیے ہوگی؟ اس کے رسولوں اور اس کے مومن بندوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر دے. ٹھیک ہے جی. یہ جو حدیث ہے آگے آ رہی ہے نا, حدیث اس کو دیکھتے ہیں. اچھا یہ مجھے بتائیے, جو میں نے بات کی کہ اس دن اس کے مومن بندوں پہ وہ خاص رحمت کرے گا, اس کی کوئی دلیل ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے اسی چیپٹر میں کوئی دلیل ہو؟
ذرا سا پیج 105 پہ اوپر دیکھیے سورۃ الفرقان کی آیت کیا کہہ رہی ہے. اس آیت میں کیا ہے؟ الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا. کن پر وہ دن بھاری ہوگا؟ بہت مومنوں پر، کافروں پر. تو اس کا مطلب جو کافرین ہیں جنہوں نے اللہ کے انکار کیا، کفر کیا، ان پہ بھاری ہوگا نا. مومنین پہ تو بھاری نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں ایمان اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر قائم رہنے اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. چلیں جناب، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ حدیث جو ہے، یہ جو حدیث مبارکہ ان اللہ خلق والی جو حدیث ہے، اس حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش کے دن اور کیا چیز پیدا کی، اس کی کیا مقدار ہے اور وہ کہاں کہاں ہے. بتا سکتے ہیں آپ عربک میں سے بتا سکتے ہیں کہ کیا چیز پیدا کی حدیث میں وہ الفاظ؟ ربینہ، جی ربینہ بتائیے. ان اللہ خلق اليوم خلق السماوات والارض نیت الرحمہ. مطلب کیا پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اب 100 درجے رحمت کے پیدا کیے آسمان زمین بنانے کے بعد. یہ آواز بند ہو گئی ہے کیا؟ میرے پاس بند ہوئی ہے؟ شاید باجی کا مائک بند ہو گیا. آپ لوگ ویٹ کریں، باجی کنیکٹ کر رہی ہیں ابھی. السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ جی باجی آ رہی ہے آپ کی آواز. اچھا الحمدللہ، وہ بیچ میں کچھ ٹیکنیکل فالٹ یہاں سے ڈسکنیکشن ہو گیا تھا میرے پاس سے. ٹھیک ہے الحمدللہ. میں آپ سے کچھ سوال کر رہی تھی. میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو اتنا رحیم پاتے ہیں اور ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما، تو اگر ہمیں اپنے اندر رحم کا جذبہ پیدا کرنا ہو تو ہمیں پھر کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ ارم سنوبر آپ بتائیں گی؟ پھر ہمیں جو ہے نا، اگر آپ یہ ایسی سوال ہے تو ہمیں پھر وہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
جو اسوا ہے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کو دیکھ کے اگر ہم وہ پیدا کرنا چاہیں گے. ایک تو دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ دعا کے بغیر لگتا ہے کہ جیسے جب تک ہم دعا نہیں مانگیں گے وہ چیز پیدا نہیں ہو سکتی. پھر اس کے علاوہ شاباش، بہت اچھے طریقے سے آپ نے دونوں چیزوں کو بتا دیا. جزاک اللہ خیر کثیرا. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں میں کہہ رہی ہوں بار بار کہ آپ پڑھیں آپ کے بارے میں، تاکہ ہمیں بھی خیال ہے کہ یا اللہ میرے نبی یہ کرتے تھے میں بھی کروں. اور صرف میرے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، جو رحم الرحمین ہے اس نے مجھے رحم دینے کا جذبہ ڈالنا ہے تو اس سے مانگے. اگر کسی کے لیے رحم کا جذبہ محسوس نہیں ہو رہا نا تو اللہ سے مانگے کہ اللہ میرے دل میں اس کے لیے رحم پیدا کر دے، انشاءاللہ وہ ڈال دے گا. ٹھیک ہے، چلیں جناب. اگلا جو سوال ہے نا میرا اس سے ہے، آگے پڑھتے ہیں ہم. فسبحان العزیز الرحیم، یہاں سے روبینہ شمشاد نہیں، روبینہ آپ نے تو پڑھ لیا. جویریہ قریشی آپ پڑھیں گی؟ جی باجی السلام علیکم. وعلیکم السلام، پڑھیے. عربک پڑھیں. فسبحان العزیز الرحیم، سبحان العزیز الرحیم الذی رحم فی عدلہ وعقوبتہ کما رحم فی فضلہ واحسانہ وعقوبتہ. جزاک اللہ خیر، بہت اچھی کوشش. تھوڑی سی کریکشن کر لیں. الذی رحم فی عدلہ وعقوبتہ، ٹھیک ہے. اور آگے یہ جو ہے نا وہ احسان ہی ومثوبتہ، ٹھیک ہے، ومثوبتہ. چلیں. اچھا اب اس میں یہ بتائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پر نا اللہ کی کچھ بات ہو رہی ہے کہ اس کے فضل احسان کی، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے اس کی سزا کی بھی بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس طرح اس کی یعنی احسانات میں وہ رحیم ہے، اس طرح سزا اور پکڑ میں بھی اس کا رحم محسوس ہوتا ہے. تو آپ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں کیسے رحم فرمانے والے ہیں؟ یہ تو کچھ سمجھ نہیں آتا نا، سزا دینے میں کیسے رحم. جی باجی ہم جی سزا آپ نے میں تو بات کر، میں چاہوں گی کوئی اور بات کرے اب، جنہوں نے ابھی تک بات نہیں کی وہ بات کریں. اب کوئی اور جن کے جو لوگ اور کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں. حمیرہ طاہر نے بھی بات کر لی ہے. اسما کا ہاتھ کھڑا ہوا ہے، ان کے پاس مائک نہیں آیا ابھی تک. اسما جی فرمائیں. جی میم ابھی کچھ 2 چیپٹر لاسٹ 2 چیپٹرز میں کہیں پڑھا تھا کہ انسان کو کوئی بھی ایسی تکلیف نہیں پہنچتی جسے اللہ کی رحمت نے گھیرا نہ ہو. تو اس وجہ سے مجھے مطلب مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب انسان پہ یعنی اس کو کوئی تکلیف اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے تو اسے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور وہ ان درجوں پہ پہنچ جاتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے پسند فرمایا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے اعمال کی وجہ سے اس میں پیچھے رہ جاتا ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں اسما، لیکن یہ تو کنیکٹڈ ہے کہ انسان کو آنے والی مشکلات جو پہنچتی ہیں اس میں کیسے اللہ رحم فرمانے والا ہے. میرا سوال جو ہے نا وہ سزا کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں کیسے رحم فرمانے والا ہے. یہ میں بتاؤں میں جو سوچتی ہوں. میں کون؟ میں ارم سروبر. جی نا فرمائیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا ظالم نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ بات ہم بار بار قرآن میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہے، اس طریقے سے کہ جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور جب ہم نہیں ایک برابر نہیں ہوتا وہ انسان جو کہ عبادت کرنے والا ہے اور جو عبادت کرنے والا نہیں ہے، جو حکم ماننے والا ہے جو حکم ماننے والا نہیں ہے. تو پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا، جو انسان وہی پائے گا جو اس نے دنیا میں کیا ہوگا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرنے والا ہے، یعنی وہ جو ظالم ہوں گے یہی ہوگا نا میرے خیال سے. بتایا ہم نے کہ اگر کوئی برائی کرے گا اور وہ عبادت مثلا نہیں کر رہا یا برائی نہیں کوئی کر رہا ہے تو اس کو جو اس کا بدلہ ملے گا نا، اب ذرا سے میں آپ کو اس کو سبب کر دیتی ہوں، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، ذرا سمجھیں کہ سزا دینے میں وہ کیسے رحم کرنے والا ہے. دیکھیں مثلاً آپ یہ دیکھیں کہ ایک نیکی کا صلہ کتنے گنا ہے؟ ایک نیکی کا صلہ کتنے گنا ہے؟ کون بتا سکتا ہے؟ نیلوفر آپ بتا سکتی ہیں؟ ہاں جی باجی 10 ہے. 700 گنا. وہ یاد کریں نیت کے حساب 100 دانے اور
ٹھیک ہے. ایک نیکی کا بدلہ 700 گنا اور اس سے جتنا زیادہ اللہ دینا چاہے ہے. جبکہ اب آپ ذرا سا فیل کریں اس بات کو سب لوگ کہ ایک برائی کا بدلہ ایک ہی برائی جتنی سزا ہے. اگر اللہ تعالیٰ برائی کا بدلہ بھی 700 گنا رکھ دیتا ہم کہاں جاتے؟ کتنی گناہ ہیں ہمارے، کتنی برائیاں. تو پہلی تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ اللہ کی یہ بھی کتنی رحم ہے کہ جس نے سزا جرم کیا اور سزا صرف اس کو ملے گی، کسی اور کو نہیں ملے گی. اگر اس کی سزا اللہ باقی سب کو بھی دینا شروع کر دیتا پھر ہم کہتے ہیں اللہ ہم کہاں بچ کے جائیں. پھر تیسرا آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی آپشن ہمیں دیتا ہے. یہ بھی وہ یہ نہیں کرتا. ہمارے جیسے لوگ تو ہوتے ہیں نا کہ کسی نے کوئی غلطی کر دی، کوئی برائی کر دی، ہم تو اسے بخشتے نہیں ہیں کہ اب کوئی چیز تمہارا یہ گناہ ختم نہیں کر سکتی، کوئی چیز تمہاری غلطی کو مٹا نہیں سکتی. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحم کیا ہے سزا دینے میں کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. وہ لانگ کرتا رہتا ہے، وہ ہمیں دیتا رہتا ہے مواقع. اوکے وہ چھوڑ دیتا ہے، فوراً نہیں پکڑتا ہمیں. وہ کیا کرتا ہے؟ اچھا نیکیاں کر لو، ختم کر دو اس کو. اور پھر اصل میں جب اللہ تعالیٰ ظلم یا برائی کی سزا دیتا ہے انسان کو تو مظلوم کی داد رسی ہو جاتی ہے نا. اس کے ساتھ بھی تو اس کی کچھ تعاون ہو جاتا ہے نا، اس پر بھی تو رحم ہو جاتا ہے. ورنہ تو سارے لوگ ظلم ہی کرتے رہتے ہیں اور مظلوم ہی رہتا بیچارہ ہمیشہ. اور پھر ایک اور کس طرح کی جب سزا دے دی جاتی ہے تو گناہ جڑ جاتے ہیں. کتنی چیزیں ہیں، سزا میں بھی بے شمار رحمتیں اللہ کی. سبحان اللہ. ذرا محسوس کریں تو بہت ہے، نہ محسوس کریں تو نہ محسوس کریں ہم. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں چاہوں گی کہ جو آج کی دعا ہے نا اس کو ہم پڑھتے ہیں. اور یہ فقہ علم الرب جو ہے نا یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک اس کو سٹارٹ سے لیں گے، کریں گے اور آگے چلیں گے. تو آج جو دعا آ رہی ہے نا اس کے اندر آخر میں یہ آپ میں سے کون پڑھے گا؟ بڑے اچھے طریقے سے کون پڑھ سکتا ہے؟ باجی ہم پڑھیں؟ نادر السلام علیکم. رابعہ پڑھیے، چلیں پڑھیے. اللہم ارحمنا برحمتک اللہم ارحمنا برحمتک التی واسعت کل شیء ولا تخزنا یوم العرض علیک وارحم ضعفنا وذلنا وانکسارنا بین یدیک انت ربنا وانت ارحم الراحمین. آمین آمین. کوئی اور ساتھی پڑھنا چاہے گا؟ جزاک اللہ خیر رابعہ. اور کون پڑھے گا؟ فائزہ امجد پڑھیے. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء ولا تخزنا يوم العرض عليك وارحم ضعفنا وذلنا وانكسارنا بين يديك أنت ربنا وأنت أرحم الراحمين. جزاک اللہ خیر کثیرہ. ایک ساتھی کوئی اور پڑھے اور سب دل میں آمین کہتے ہیں. السلام علیکم. قمرالنساء. قمرالنساء پڑھیے. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء ولا تخزنا يوم العرض عليك وارحم ضعفنا وذلنا وانكسارنا بين يديك أنت ربنا وأنت أرحم الراحمين. آمین. جزاک اللہ خیر. بالکل اچھا پڑھا آپ نے، لیکن 2-3 چیزیں ٹھیک کر دیں ذرا آپ کو. برحمتک التی واسعت، ٹھیک ہے، کل شیء. پھر اس طرح وارحم ضعفنا وذلنا، ٹھیک ہے، وانکسارنا. ٹھیک. اچھا ایک ساتھی کوئی اور پڑھ لیں. کون پڑھے گا؟ کوئی ثنا جواد آپ پڑھنا چاہتی ہیں؟ پڑھیے. جی جی. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء ولا تخزنا يوم العرض عليك وارحم ضعفنا وذلنا وانكسارنا بين يديك أنت ربنا وأنت أرحم الراحمين. جزاک اللہ خیر. اس کا ترجمہ بھی بتا. میں ابھی پوچھتا ہوں آپ سے. ولا تخزنا یوم العرض علیک، ٹھیک ہے، وارحم ضعفنا، ٹھیک ہے، اس کو بھی ٹھیک کر لیں. جی ترجمہ ذرا کیجیے. جی کیجیے، پڑھیے. کوئی اور ساتھی، میں چاہتی ہوں اور کسی ساتھی کو موقع ملے جو اس کا ترجمہ کرے. ہم سب جب وہ ترجمہ کریں تو اپنے دل میں آمین کہتے رہیں. جی کون کرے گا؟ ناہید آپ کریں گی؟
اللہم ارحمنا برحمتک التی وسعت کل شیء، اے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرما اور تیری رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے، ولا تخزنا یوم العرض علیک، اور ہمیں اس دن شرمندہ نہ کرنا جو ہم تیرے سامنے آئے، ورحمنا ضعفنا وذلنا، اور ہم پہ جو ہم ضعفنا مطلب ہم کمزور ہیں اور تیرے آگے جھکے ہوئے ہیں، اور تیرے آگے انکساری سے تیرے آگے جھکے ہوئے ہیں، انت ربنا، تو ہی ہمارا رب ہے، وانت ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین، اور آپ ہی ہم رحم جزاک اللہ کرنے خیر والے کثیرہ۔ میں اس کا ترجمہ کر دیتی ہوں، آپ سب پڑھ لیں، اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ اے اللہ تو ہم پر رحم فرما اپنی رحمت کے ساتھ جو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور نہ رسوا کرنا ہمیں اپنے سامنے حاضر ہونے کے دن، اور رحم کر دے ہماری کمزوریوں اور ہمارے جھکنے پر اور ہماری عاجزی پر، یعنی پیچھے ہم نے کہا نا، اور ہمیں رسوا نہ کرنا اپنے سامنے، یعنی تیرے سامنے حاضر ہونے کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، اور رحم کر دے ہماری کمزوریوں اور ہمارے جھکنے پر اور ہماری عاجزی پر اور ہماری انکساری پر تیرے سامنے، یعنی ہم جھکے ہوئے تیرے آگے، ہم پہ رحم فرما دے، ہم تیرے سامنے ذلیل و عاجز کھڑے ہوئے، ہم پر رحم فرما، انت ربنا، تو ہمارا رب ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس ہفتے آپ کا جو تیسرا ہوم ورک ہے وہ دعا کے حوالے سے ہے کہ آپ نے انشاءاللہ ہر روز کسی نماز کے بعد یا جب آپ دعائیں مانگنے کا دل چاہے آپ کا، صبح شام بھی مانگ سکتے ہیں، آپ نے انشاءاللہ یہ والی دعا جو ہم نے جس پر آج لیسن کا اینڈ کیا ہے، یہ آپ نے روز ایک دفعہ دعا مانگنی ہے، اور اس کے ترجمے کو بھی مانگنا ہے، یعنی ترجمہ، کیونکہ ہم دعا تو بس ایسے ہی پڑھ دیتے ہیں، یاد بھی نہیں ہوتا کیا پڑھنا ہے کیا پڑھا ہے، لیکن رحمت کی یہ دعا بہت مانگنی ہے۔ ہم چیپٹر ختم کر رہے ہیں نا یہاں پر، تو ہم کیا دعا مانگے؟ یا اللہ جس دن تیرے سامنے اس دن حاضر ہو، جس دن تیرے سامنے ہماری پیشی ہو، ہم بڑے کمزور ہیں، بڑے جھکے ہوئے ہیں، بڑے عاجز ہیں، یا اللہ ہماری انکساری کو دیکھ، ہم ذلیل و عاجز تیرے سامنے کھڑے ہیں، پر رحم فرما دے، کیونکہ تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ پر اور مجھ پر رحم فرمائے، اور ہم جس پر اللہ نے رحم کر دیا اس کو تو اللہ نے بس نواز ہی دیا نا، تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نواز دے اپنی رحمت سے۔ جزاکم اللہ خیر کثیرہ۔ اور اب ہم انشاءاللہ بہت ہی پیاری ایک 2-3 منٹ کی آڈیو ویڈیو دیکھیں گے فرحتہاشمی.com سے، سوری آلودہ کا جو آفیشیل یوٹیوب چینل ہے اس سے۔ آپ کے ساتھ ان کے لنکس بھی شیئر کیے جاتے ہیں، آپ یوٹیوب آفیشیل یوٹیوب پر جائیے، وہاں جا کے اس کو فارورڈ کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو۔ یہ میری اور آپ کی اللہ تعالیٰ کے لیے راستے میں چھوٹی سی ایک کوشش ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو قبول فرما لے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کی سمجھ۔ معاویہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے کہ کسی کو توفیق دے دے کہ سارے کام کاج چھوڑ کے دین سیکھنے میں لگ جائے، یا باقی کاموں میں سے بھی وقت نکال کر دین کا علم حاصل کر لے۔ سمجھے جس کے اندر دین کا علم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو گیا، اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے، اس کے لیے خیر کے اب دروازے کھلنے والے ہیں۔ فقہ جو ہے قرآن و سنت میں غور و فکر کرنا ہے، دینی معاملات کو جاننا ہے، ہدایت حاصل کرنا ہے، اور دین کے علم سے محرومی بھلائی سے محرومی ہے۔ یعنی جو شخص دین میں فقہ حاصل نہیں کرتا، سمجھ بوجھ پیدا نہیں کرتا، اسلام کے اصول اور فروع کو نہیں سیکھتا، وہ بھلائی سے محروم کر دیا گیا۔ قرآن مجید میں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھروں سے، اپنی بستیوں اور علاقوں سے نکلنے کا بھی حکم ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 122 میں آتا ہے، اور ممکن نہیں کہ مومن سب کے سب نکل جائیں، سو ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ کیوں نہ نکلے تاکہ وہ دین میں سمجھ حاصل کریں، اور تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں جب ان کی طرف واپس جائیں، تاکہ وہ بھی بچ جائیں، یعنی برے انجام سے بچ جائیں، اللہ کے غضب سے بچ جائیں، حرام کام کرنے سے بچ جائیں۔
پھر یہ کہ دین کا علم حاصل کرنا اور ضروری عبادات اور جو ڈے ٹو ڈے لائف کے متعلق امور ہیں ان چیزوں کے بارے میں سیکھنا فرض ہے. پھر علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے. علم حاصل کرنے والے طالب علم کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے پر پھیلا دیتے ہیں. علماء انبیاء کے وارث ہیں اور دین کی سمجھ نہ ہونا نفاق کی علامت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خصلتیں ایسی ہیں جو منافق میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی، اچھا اخلاق اور دین کی سمجھ. تو بد اخلاقی بھی نفاق کی علامت ہے اور ناسمجھی بھی. ابن عباس کہتے ہیں انسان جب علم کی مجلسوں میں حاضر نہ ہو، نہ خطبہ سنے اور اس کی پرواہ بھی نہ کرے کہ اہل علم سے کیا کچھ نقل کیا جاتا ہے، تو اس کی غفلت بڑھتی جائے گی. کبھی اس کا دل سخت ہو جائے گا یہاں تک کہ اس پر مہر لگا دی جائے گی تو وہ غافلوں میں سے ہو جائے گا. یعنی اگر انسان مستقل طور پر علم کی مجالس سے دور رہتا ہے، علماء کے پاس نہیں بیٹھتا، علم حاصل نہیں کرتا، تو پھر غفلت چھا جاتی ہے اس کے دل پر اور دل سخت ہو جاتا ہے. اس لیے اس کا اہتمام کرتے ہی رہنا چاہیے، زندگی بھر سیکھتے ہی رہنا چاہیے.